ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. سر آپ کچھ بتا رہے تھے. مجھے امید ہے کہ میرے سمجھانے کی وجہ سے یہ جو آگہی کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس وینس کے چینل کے توسط سے، قانون سب کے لیے پروگرام، تو یہ ریس جوڈیکاٹا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس پہ مزید فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم اس کو قانون کی کتاب میں بھی پڑھیں، سی پی سی سیکشن انڈر سیکشن 11، تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں بس میٹر آلریڈی ججڈ. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پہ کوئی اور میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جس کی وجہ سے میں اور آسان اس کو سمجھا سکوں. سر ریس سب جوڈس کے بارے میں بتائیں. ریس سب جوڈس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا میٹر ہے یہ آلریڈی پینڈنگ میں. اگر اس میں سی پی سی کے حوالے سے پڑھیں تو سی پی سی انڈر سیکشن سی پی سی 10 آپ کو اس کی روح کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کہتا کیا ہے، کہنا کیا جاتا ہے کہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے، سب جوڈس ہے اور فیصلہ ابھی باقی ہے. تو اس میں کسی قسم کی ایسی چیزوں کو بیچ میں نہ لایا جائے جو ارریلیونٹ ہو، جو وقت کا ضیاع ہو، جو وقت کا نقصان ہو، جو ہمارے ایویڈنس کو، جو شواہد کو، جو چیزوں کو مطلب فیبریکیٹ کرے، ان پہ غلط طریقے سے اثر انداز ہو. اور فیصلے کے قریب ہیں. تمام تر قانونی کارروائیاں جو تھیں، قانونی چارہ گوئی جو تھی، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اپنے ڈیو ٹائم کے اندر. تو اب چونکہ فیصلے پر ہیں تو اب کسی چیز کا ایسا ایڈیشن نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہمیں پھر بیک ٹو دی پویلین جانا پڑے، پھر وہ کارروائی میں پھر ہمیں تھوڑی سی ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے، جس کا فائدہ جس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے. اس ڈیلے کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن نقصان ہے. اس میں عدالت کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بندے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اور جو میٹر بالکل ابھی سب جوڈس ہے تو اس کو بہت سارے ان میٹرز پہ جو سب جوڈس ہوتے ہیں اس پہ ہم میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں بھی اگر ان میٹرز کے سے ریلیٹڈ سوال ہوتا ہے تو یہ کہہ کے خاموش کر دیا جاتا ہے کہ میٹر از آلریڈی ان کورٹ، میٹر عدالت میں چل رہا ہے، میٹر ابھی سب جوڈس ہے. تو اب جب سب جوڈس ہے تو ہمیں بیسیکلی اس کا انتظار کرنا ہے کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ وہ فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا جس کے اگینسٹ پھر ہم نے اپیل میں جانا ہے، ریویو میں جانا ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے. وہ پھر بات کی باتیں بیفور ٹائم، انٹل انلیس آپ کا فیصلہ نہیں آتا تب آپ باؤنڈ ہیں اس چیز کے، آپ انتظار کریں گے. آپ فیصلے کا انتظار. ایسی کوئی چیز عدالت بھی نہیں چاہے گی کہ اس میں کوئی شامل حال کرے کہ جس کی وجہ سے فیصلہ اثر انداز ہو. سر ریشو ڈسنڈی کے بارے میں بتائیں. اچھا، ریشو ڈسنڈی کے بارے میں پہلے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں اس کو سمجھا سکوں. ریزن آف ڈیسیجن فیصلہ، ریزن وجہ، جو چیز آپ کے ڈیسیجن کی، فیصلے کی وجہ بنتی ہے، ریشو ڈسنڈی کہلاتی ہے. اوکے. کوئی بھی ایسا پروف، کوئی بھی ایسا بیان، کوئی بھی ایسی شواہد، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا گواہ جو کیس کے فیصلے کی طرف کیس کو میں رہنمائی دیتا ہے، تو وہ بیسیکلی ریشو ڈسنڈی کی ڈیفینیشن کے انڈر آتا ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی چیز کو آپ نے اس پہ رہتے ہوئے، اس پہ چلتے ہوئے ڈیسیجن تک جانا ہے. دیکھیں یہ جو کیسز چلتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخ چلتی ہے، دیکھیں کیس کا فیصلہ کرنا کوئی کھیل نہیں ہوتا. اس میں لوگوں کے، میں چھوٹے موٹے کیسز کی بات نہیں کر رہا، میں بڑے ہائی پروفائل کیسز کی بات کر رہا ہوں. اس میں زندگی موت کے معاملات ہوتے ہیں اور پھر ایک فیصلہ آ جانا، پھر اس کو چیلنج کرنا، پھر اس کی اپیل میں جانا، پھر اس کی ریویو میں جانا، پھر سزائے موت کی جیسی ایک سزا ہے، کیس ہے، سزائے موت ہو گئی اور اس کی اپیل میں جانا. پھر صدر پاکستان کو ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ صدر پاکستان اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ مطلب وہ کیا معاملات اور کیا مراحل ہوتے ہوں گے. اور جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں
آپ کا کیا خیال ہے کہ اس اپلیکیشن کا اس جگہ تک پہنچنا اور پھر اس کا ایکشن لیا جانا اور پھر اس پہ ایکشن ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس میں قانونی داؤ پیچ، اس میں آپ کی انرجی، اس میں آپ کا ٹائم، اس میں آپ کا پیسہ، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اب جو آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، جو چیزیں اخذ کر لی جاتی ہیں، جو ڈیسیجن کے لیے لازم ملزوم چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ایبزارب کر لیا جاتا ہے. جب وہ ایبزارب ہو جاتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ کی ڈیٹس پہ، ڈیٹ آف ہیئرنگس پہ، تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب آپ کی ججمنٹ آنے والی ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ جو ججمنٹ آنی ہوتی ہے اور جو اس کے اسینشلز بنتے ہیں اس ججمنٹ کے، وہ بیسیکلی آپ کا ریشو ڈسینڈی کہلاتے ہیں. سر آپٹن ڈکٹم کے بارے میں بتائیں. اچھا، آپٹا ڈکٹم کے بارے میں ارریلیونٹ فیکٹس، مطلب سچ پروف ہے لیکن ارریلیونٹ ہے. بات قاسم کی ہو رہی ہے اور ثبوت آ رہا ہے جاوید کے خلاف. بالکل سمجھ رہی ہے؟ تو دیکھیں کنیکٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے. دو بندوں کا پھڈا ہے، دو بندوں کے بیچ میں جھگڑا ہے، دو بندوں کے بیچ میں لڑائی ہے. وہ دو بندے میں سمجھتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اپنا، بشرطے کوئی تیسرا بندہ آ کے اپنی ایکسپرٹیز استعمال کرے، ان کو اپنی رائے دے. ہاں، تیسرے کا آنا اس حوالے سے تو بہت اچھا سائن ہے کہ آپ کا صلح کرا رہا ہو، لیکن اگر اس نے بھی آ کے معاملے کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھنا، اس کی قانونی حیثیت کو نہیں سمجھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان دونوں کا نقصان ہے. تو جو آپ کا آپٹا ڈکٹم ہے، ارریلیونٹ فیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو پھر سائڈ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف مطلب آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کورٹ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور وہ کسی کے بھی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو ایسے جو ارریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں، جو بائی دا وے فیکٹس ہوتے ہیں، ان کو پھر سائڈ کر دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے ایسے فیکٹس آئیں جو ریلیونٹ ہوں، جو پازیٹیوٹی بیسڈ ہوں، جس کو آگے رکھتے ہوئے ہم ڈیسیجن کی طرف جا سکتے ہیں، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیس میں جدت لا سکتے ہیں، جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیس میں مزید جان ڈال سکتے ہیں. لیکن ایسے فیکٹس جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیس کمزور کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا بھی جاتا ہے، کیس لمبا کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے قانونی داؤ پیچ ہوتے ہیں. تو اتنی ڈیٹیل میں تو جانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ میں خیال سے بہت بآسانی اور آسان اردو میں سمجھا چکا ہوں. آپ کے ناظرین کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوں گی. سر اسٹیئر ڈیسائسس کے بارے میں اچھا، میں آپ کو بتاؤں، اسٹینڈ یہ کہلاتا ہے بیسیکلی اسٹینڈ بیہائنڈ ڈیسیجن، مطلب فیصلے کے ساتھ جڑ جاؤ، فیصلے کے ساتھ جڑ جاؤ. مینز جو بھی فیصلہ ہو تو اس کو اوکے کر لو، مان بالکل لو. اس پہ آپ جڑ جاؤ. آپ پھر اس میں قانونی چارہ گوئیاں نہیں نکالو، آپ اس میں مزید کمپلیکیشنز نہیں نکالو. آپ اس فیصلے کے ساتھ جو فیصلہ آ چکا ہے، مطلب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، آپ اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ اسٹینڈ ہو جائیں، اسٹینڈ بیہائنڈ ڈیسیجن ہو جائیں. یہ ہے بیسیکلی اس کا مقصد. سر لوکس ڈسینڈی کے بارے میں کچھ بتایا ہمارے ناظرین کو. اچھا، لوکس اسٹینڈی یہ بڑی مزے کی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کو اس پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. عدالت پوچھتی ہے، عدالت دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج سوچا اور میں کل عدالت جا کے کھڑا ہو گیا کسی کے خلاف، ایسا نہیں ہے. عدالت پوچھتی ہے پلیس ٹو اسٹینڈ ان کورٹ، تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ. لڑائی میری آپ کی ہے اور مسٹر ایکس جا کے شواہد دے دیتے، اسے تو نہیں مانا جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے، آپ کا گریوینس کیا ہے، آپ کی تکلیف کیا ہے، آپ کی پرابلم کیا ہے، آپ کو اندیشہ کیا ہے، آپ کے ایسے کون سے معاملات ہیں جو آپ کو کورٹ آنے پہ مجبور کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈز کیا ہیں، آپ کو سب ان کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں. ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے پہ مجبور کر رہی ہے، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کیا سرکمسٹانسز ہیں.
تو بیسیکلی یہ سارے جتنی میں نے چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے, یہ سب جو ہے بیسیکلی آپ کا لوکل اسٹینڈی میں فال ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں, اس کو سمجھنے کے لیے. کہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بس منہ اٹھایا اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. دیر مسٹ بی سم ریزن, ایک وجہ ہونی چاہیے اور ٹھوس وجہ ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. بالکل. آپ کی جو گریوینس ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایڈریس کیا جائے, اس کی کوئی منطق ہونی چاہیے, ریلیونٹ اس پہ آپ کی تکلیف ہونی چاہیے. اکثر لوگ ارریلیونٹ چیزیں لے کے کورٹ چلے جاتے ہیں اور کورٹ کا جو ٹائم کا نقصان ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہے, بہت ساری لٹیگیشن جو آپ کو فیصلوں میں آگے کی طرف لے کے جاتی ہے, تو کورٹ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. جو لوگ متلاشی ہوتے ہیں انصاف کے, جو عدالت سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عدالت کی طرف اپنی نظریں جما کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس دروازے سے ہمیں انصاف ملے گا, تو وہاں پہ جب اس طرح کے جھوٹے فیبریکیٹڈ یا بے سر و سامان کے کیسز بغیر کسی وجہ کے, صرف اپنی ایگو کی, اپنی ناک کی کو دیکھتے ہوئے جو لوگ جس طریقے سے کیسز کر دیتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اسٹینڈ کہاں کرتے ہو, آپ کھڑے کہاں پر ہو. تو آپ کی شکایت میں دم خم ہونا چاہیے, اس میں ریئلٹی ہونی چاہیے, فیکٹس پہ بیس ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ بس میرے دل میں آیا اور میں نے آپ کے خلاف چارہ گوئی, قانونی چارہ گوئی اسٹارٹ کر دی. سر یہ پرسے کے حوالے سے بتایا ہمارے ناظرین کو. اچھا روح صاحب, میں آپ کو پرسے کے بارے میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتاتا چلوں. اس کے معنی ہے اس بات سے واضح ہے, اس بات سے واضح ہے, اس بات سے آیا ہے. اچھا انگلش میں اگر آپ اس کو لے لیں تو بائی اٹ سیلف اس بات سے آیا ہے, اس بات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے, اس چیز سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ فرحان نے جو یہ ایکٹ کیا ہے, جو جرم اس سے سرزد ہوا ہے, اس کی انٹینشن یہ تھی. اس کی انٹینشن کو دیکھنا, اکثر ججمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو گولی ماری لیکن وائٹل پارٹ آف دا باڈی پہ نہیں ماری. وائٹل پارٹ آف دا باڈی آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے ابڈومنل تک جاتا ہے. اس میں آپ کو نہیں ماری لیکن ٹانگ پہ مار دی یا ٹانگ پہ لگ گئی, تو مارا تو آپ نے, آپ پہ ایف آئی آر اور آپ پہ جو جرم ثابت ہوگا وہ تو اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا ہوگا, بائی بک آپ پہ وہ سیکشنز لگیں گے. لیکن آپ کی جو انٹینشن تھی وہ بیسیکلی نہیں تھی اس میں, وہ اچانک جیسے ایکسیڈنٹلی ہو گیا, تو اس میں تھوڑی سی رعایت آ جاتی ہے. تو یہ جو پرسے ہے, جہاں یہ لکھا ہوا آپ کو ججمنٹس میں یا قانون کی کتاب میں یہ لفظ آپ کو نظر آئے یا آپ کے ناظرین جب پڑھیں, تو اس سے بالکل یہ چیز ہے کہ اس بات سے واضح ہے, اس بات سے آیا ہے, بائی اٹ سیلف. اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے, اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کام اس نے کیا تھا, اس کی انٹینشن تھی, یا یہ کام اس سے جو سرزد ہوا ہے اس کی انٹینشن نہیں تھی. کچھ ہوتا ہے جیسے سیلف ڈیفینس میں بھی ہو جاتی ہیں, سیلف ڈیفینس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, یا آپ کا ریئیکٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ جرم کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ کا بعض دفعہ کوئی ایسا ریئیکٹ کرنا کسی چیز کو ایسا. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.